پاکستان کے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو ابصار احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ سیریز میں ہم نے اپنی سیریز کا عنوان رکھا ہے، اور یہ سیریز جو گاہے بگاہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے موجودہ بحران اور پاکستان۔ ناظرین، پاکستان حق کی امانت ہے، یہاں معیشت کا بحال، معاشی بحران بھی ہے، عوام بے حال ہیں، مگر اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان قائم و دائم ہے اور راہ ترقی پر گامزن بھی ہے۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے اہل سیاست، اب ان کو میں سیاستدان کہوں نہ کہوں سمجھ میں نہیں آتا، مگر پہلی مرتبہ یہ ریاست کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت ہوگی تو ریاست ہوگی، ان کی حکومت نہیں تو ریاست بھی نہیں۔ اللہ رحم کرے، اور ایسے کئی آئے اور چلے گئے، مگر ان کی گفتگو، ان کے بیانات، اس کے اثرات موجودہ پاکستان کے نوجوانوں پر ہو رہے ہیں، اور ہر شخص بددل ہوتا ہے اپنے اداروں کے خلاف۔ اور ایسا کیوں کر ہے، اور کیا اس پہ قابو پایا جا سکے گا، اور کس طرح قابو پایا جائے گا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے، بلکہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو میری بھی استاد ہے، اور آپ میں سے دیکھنے والے کئی لوگوں کی استاد ہوگی۔ جی ہاں، جامعہ کراچی شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی ہر دل عزیز مدرسہ پروفیسر ڈاکٹر نوشین۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی تحقیقی اور تدریسی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، مگر آپ نے وقت دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دے کر آپ نے اپنے خیالات آپ ہمیں بتائی گی کہ یہ موجودہ بحران ہے۔ خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اپنے پروگرام میں خدمت کرنے کی کوشش ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں۔ بالکل اس موضوع کا تعلق ہم سب کی ذات سے، چاہے ہمارا تعلق کسی ادارے سے ہو نہ ہو، ہم کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، ملک کی تقدیر سے ہماری تقدیر وابستہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت احسان قدم ہے آپ کا کہ آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا بحران اور اس کے اسباب، میں اس کو کئی سطح پر دیکھتی ہوں، اور آج کے دن میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں کچھ بھی انتظامی اور تاریخی حوالوں سے بات کروں کہ پاکستان کو ایکچولی کس بحران کا سامنا ہے۔ عام آدمی سے شروع کرتے ہیں اور عمومی سطح پہ بات کرتے ہیں۔ عام آدمی سے اگر بات شروع کی جائے اور عمومی سطح پہ بات کی جائے تو بحران یہ نظر آتا ہے کہ ملک میں مہنگائی شدید ہے، ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، ادارے ایک دوسرے کے خلاف نمود آزما ہے، بیلنسڈ نہیں ہے، ہماری حدود نہیں ہے، اور دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ایک عام آدمی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب عام آدمی کو روزمرہ کی زندگی میں کچھ استحکام نظر نہیں آتا تو واقعی موضوعات سے متبدل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بحران ہے ہمارے پاس، عمومی بحران ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو وجہ وابستہ ہو جاتی ہیں انتظامی بحران کے ساتھ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ایسی انتظامی بحران ہے کہ ہم پراپر طور پہ مینیج نہیں کر پاتے چیزوں کو، ہماری حکومتیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتی، جیسے مہنگائی کے اعتبار سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں تو پہلے سے فور کاسٹ کی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے جو تعمیر کرتے ہیں ماحول کی، وہ اپنا رول بہتر طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیے، ریاست مجموعہ ہوتی ہے بہت سارے فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشنس پر۔ ہمارے انفارمل انسٹیٹیوشن جیسے فیملی، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب، ہمارا پھر تعلیمی نظام جو فارمل آ جاتا ہے، پھر ہمارے ادارے جیسے پولیس کا ادارہ فارمل انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے کام کرتا ہے، پھر ہماری پارلیمنٹ، جوڈیشری، اور ہم اوپر جاتے جاتے ہیں۔ ان اداروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان اداروں کا کام بنیادی طور پہ، اور میں نے خاندان سے شروع کیا، ان اداروں کا کام ہوتا ہے ریاست کو اور معاشرے کو استحکام دینا۔ ہمیں استحکام دینا، ہمیں کنٹینیوٹی دینا، اور ہمیں قومی دھاری میں جوڑنا۔ سیاست میں پیرامیٹر میں بات کروں، دیکھیے جس طرح ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم فوری
مستقبل سے بات کرتے ہیں اس سے اوپر کے ہم لیول پر جاتے ہیں, ہم اپنے حکمرانوں کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا اب یہ ادارے کس طرح کام کرتے ہیں؟ یہ یا تو اخلاقی بنیادوں پر کام کرتے ہیں یا قانونی بنیادوں پر کام. بہت اچھی بات ہے. تو جو انفارمل ہمارے ادارے ہیں یہ تو اخلاقی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں. اس سے اوپر ہم آ جائیں تو قانونی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں. یہاں آ جاتا ہے انتظامی نظام. اب اس انتظامی بحران کی وجہ یہ تھی کہ اخلاق کی طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے قانونی اقدار پہ زیادہ ڈپینڈنٹ میں فنکشن کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ سالوں سے کچھ نظام ایسا رہا ہے کہ ہمارے ادارے ہی فروغ نہیں پائے, اچھے ادارے فروغ نہیں پائے. یہاں پر میں لاتی ہوں تعلیم. اب آپ یہ دیکھیے کہ قیام پاکستان کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایک کے بعد ایک بحران کا شکار ہے. اچھا ہمیں بنیادی خطرات بھی بہت تھے اور ہمیں اندرونی مسائل بھی بہت تھے. لیکن اندر سے خطرہ نہیں ہوتا, اندر کے مسائل حل نہ کیے جاتے ہیں, مسائل اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور گمبھیر ہو جاتے ہیں, خطرات ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے بیرونی خطرات جس پر ہمیشہ بات ہوتی ہے, بہت بات ہوتی ہے, جب قیام پاکستان کے وقت کو ہم دیکھیں تو ہمیں ہمارے جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا. ہمارے اندرونی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اندرونی مسائل کے لیے ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو جو پاکستان موومنٹ ہے ہمیں اس میں کچھ ایک مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ مشرقی پاکستان میں بہت 40s کی سیاست کی تفصیل میں نہ جاؤں, مشرقی پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا اور جو آبادی کا سینٹیمنٹ تھا وہ مغربی پاکستان کے سیاسی ڈھانچے سے بہت مختلف تھا. جب قیام پاکستان کے بعد ہم نے مستقبل کے منظرنامے پہ بات کرنی شروع کی تو ہمارے ان دونوں حصوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پائے. اچھا ایک اداروں کو جو چیز مستحکم کرتی ہے وہ قومی ہم آہنگی ہوتی ہے, نیشن سے نیشن بلڈنگ ہوتی ہے اور وہ نیشن بلڈنگ بھی اسٹیٹ اسٹرکچرڈ عمل ہے. اگر کانسٹیٹیوشن وقت پہ بن جاتا, اگر ہماری حکومتوں میں کنٹینیوٹی ہوتی تو نیشن بلڈنگ بھی ہو رہی ہوتی, ادارہ ہی نیشن بلڈنگ کا کام کرتے ہیں, اسٹیٹ اسٹرکچرڈ پروسیس ہے. اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ قومی ہم آہنگی نہیں ہوئی اور ایک سیاسی چپخلش شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ہم نے انتشار دیکھا. اچھا انتشار میں دنیا بھر میں ہوتا ہی یہ ہے کہ جہاں انتشار ہو وہاں مفاد پرست اختیار کیا جائے. یہ بہت اچھا آپ نے کلیہ آپ نے بیان کر دیا. تو میں بالکل بغیر اس کے میں ایک جس تاریخی پس منظر میں بتا رہا ہوں, اب جب یہ مفاد پرست طبقہ پر آ گیا تو اس مفاد پرست طبقے کا تو سامنے ایک شارٹ سائٹڈ اپروچ تھی, اس کو صرف اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچاتا تھا اور اپنے پاور کو مستحکم کرتا. اس میں یہ ہوا کہ ہمارے اداروں کی ترویج نہیں ہو سکی. اچھا شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں, شخصیات پر ادارے کھڑے نہیں ہوتے, ادارے شخصیات بناتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے مفاد پرست ٹولہ آگے آیا تو اس نے ڈیلیبریٹلی ادارے اسٹیبلش نہیں ہوئے. اب میں اس بات پر بھی نہیں بحث اس وقت کرنا چاہتی کیونکہ ہمارا موضوع پاکستان کا بحران ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے. میں اس بات پر بھی بحث نہیں کرنا چاہتی کہ آنے والے لوگوں میں اس کی نیت اچھی نہیں تھی اور اس کی نیت اچھی نہیں تھی. اور ویسے بھی میم آئی آر کا ایک رول ہے کہ نام نہیں لیتے, یہ آپ نے بتایا نام نہیں لیتے, یہ صحافت کا بھی ایک اصول ہے کہ نام نہیں لیتے, لیکن جس نظریے سے ہم بات کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارا سامعین بھی اتنے باشعور ہیں کہ وہ سمجھ جائیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ جب شخصیات میں عمارتیں کھڑی کی جائیں اداروں کی تو وہ وقتی طور پہ اچھا شخص بھی آ سکتا ہے, برا بھی شخص آ سکتا ہے. اگر اداروں کی تعمیر کی جائے عمارت کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوا کہ جو اداروں کا بنیادی مقصد تھا معاشرے کو سیکورٹی دینا, فریڈم دینا, کنٹینیوٹی دینا, خوشحالی دینا, وہ کوئی بھی ادارہ اپنا کام پورا نہیں کر پایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو بحران ہے اس وقت
وہ ایک شہری پروگرام ہے. اب اس میں ہوا کیا کہ دیکھیں بحیثیت قوم کی میں بات کروں اور میں پاکستانی قوم سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اس ملک کی آبادی کے تو 60% لوگ جوان ہیں اور ہر ملک کا مستقبل جوانوں کے ہاتھوں میں ہے. بات یہ ہے کہ کس نے کیا کیا یہ تو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے اور ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اب آپ نے کیا ہے. تو ایک تو اس نظریے سے میں یہ بات کرنے کو آج اپنے سامنے سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اداروں کا بحران ہے اور ادارے ڈیولپ نہیں ہوئے تو ان اداروں نے اچھے لوگ نہیں نکالے. تو ہمیں چاہیے ہمیں اچھے سیاستدان نظر نہیں آتے کیونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی وہ ترویج نہیں ہوئی ہے جس طرح پولیٹیکل پارٹیز ترویج پاتی ہیں. ڈیموکریٹک پروسیس نہیں رہا. اگر ہمارے یہاں اگر یہ رکھتا ہے کہ ڈیفینس انٹروین کرتا ہے سیاسی معاملات میں تو ڈیفینس کے اسٹیبلش ہونے کی وجہ لیکن ایک زمانے میں یعنی 40s کی میں بات کروں 50s کی بات کروں تو ڈیفینس کو خرچ کرنا تو ہماری مجبوری تھا. اس نے اس ادارے کو مضبوط کیا. اچھا جو ہمارا ڈیفینس فورسز ہیں اس میں عوام کا بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری تو ہماری سلامتی کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اپنی حد کراس کرے ریاست کے اندر چاہے وہ ڈیفینس کا ادارہ ہو چاہے وہ آپ کی قانون سازی کے ادارے ہو چاہے وہ بیوروکریسی کا ادارہ ہو کوئی بھی ادارے کو حد کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ایک ادارے کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ اس کی دخل اندازی ہوئی ہے کسی بھی ادارے کی کسی دوسرے ادارے میں دخل اندازی ہوئی ہے. یہ نظام تب سے ہی ہوتا ہے جب چیک اینڈ بیلنسز ہو. تو چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے تو لا اینڈ آرڈر بھی نہیں ہے. ایک بحران ہمیں نظر آتا ہے. صحیح بات ہے. بہت اچھا آپ نے ناظرین دیکھیں کس طرح سے بالکل علمی انداز میں گفتگو کر رہی ہیں. تو لا اینڈ آرڈر ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے میرٹ کو بالائے طاق رکھ دیا. میرٹ تو ہے ہی نہیں. میرٹ کہیں ہے ہی نہیں. اب دیکھیں میرٹ کو نکالنا ہے ادارے تربیت کرنے میری آپ کی اچھا اسکالر نکلے گا اچھا تعلیمی ادارہ سے نکلے گا. اچھا تعلیمی ادارہ تب ہوگا جب حکومت کی تعلیم پرائیورٹی ہوگی. حکومت کی تعلیم تب پرائیورٹی ہوگی جب حکومت استحکام کے ساتھ بیٹھے ہوگی جب ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی. تو ہم تو اب آپ یہ دیکھیں نا ہم ایک عرصے تو ہم کہتے رہے کہ ڈیفینس میں خرچ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیے ہمارے بجٹ کو آپ 4 بلینس میں ڈیوائڈ کر دیجیے. ڈیفینس میں خرچ ہو رہا ہے ڈیٹ سروس میں خرچ ہو رہا ہے ہم قرضے واپس کر رہے ہیں کچھ انتظامی ڈھانچے میں خرچ ہو رہا ہے. جو بچتا ہے 3% بہت کم ہو گیا 2.4% رہ گیا وہ ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوتا ہے جس سے میں اور آپ بحران سے نکل سکتے ہیں. تو جو 2% تو اس بحران کو 22 کروڑ کی آبادی کو 2% کا بجٹ کیسے بحران سے نکل سکتا ہے. تو بنیادی مسئلہ اس وقت جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ سامنے آیا کہ انسٹیٹیوشنس کے اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہر شعبے میں تنزلی ہو چاہے وہ معیشت کا شعبہ ہو اکانومی ہو ہماری چاہے وہ ہماری تعلیم ہو چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو. اب طاقت کا حکم چل رہا ہے. اب طاقت کا حکم چل رہا ہے اور سوسائٹی طاقت پہ نہیں چل سکتی. تو بحران کی وجہ تو یہ ہے. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے کچھ اچھا نہیں ہے. جیسے میں بتاؤں کہ پالیٹکس میں پرسیپشن بہت اہم ہوتا ہے. ہمیں یہ سم ہاؤ ایک یہ سوچ بھی دے دی گئی ہے کہ سارے سیاستدان ہمیں سم ہاؤ یہ سوچ دے دی گئی ہے کہ بیوروکریسی 40s 50s کی بہت اسٹرانگ تھی اور آج بھی وہ بڑی حد تک اثر انداز ہے لیکن اس کے الائنسز کہیں نہ کہیں رہتے ہیں. اب یہاں انٹرونشن کی ضرورت ہے شدید انٹرونشن کی ضرورت ہے. لیکن وہ انٹرونشن کیسے ہوگی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں اداروں میں امبیلنس اتنا زیادہ ہے کہ اب کوئی بھی ایک ادارہ اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتا کہ سوسائٹی کو بیلنس کریٹ کیا. اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد کو اثر اس کی تعریف دینی ہے کہ پاکستان کے مقاصد کیا ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بحران کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پرائیورٹیز کا خود سب سے اچھی بات کہی ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جو ہماری ترجیحات ہیں دیکھیں قیام پاکستان کے بعد جب سارے بحران آپ نے بتایا یہ اداروں کی کمزوری ہے. افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے مقاصد ہی واضح نہیں کر سکے اور آج بھی ہم اس کے لیے ابھی تک منتشر ہیں. جی میم ابھی منتشر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مقاصد ہم سب اچھا پاکستان چاہتے ہیں
ہم سب معاشی خوشحالی چاہتے ہیں, ہم سب سماجی رواداری چاہتے ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ سب کیسے آ رہا ہے, ان میں ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں اور ہمیں تحفظ بھی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمارے یہاں ایک کنسنسس ڈیولپ ہونی چاہیے اداروں کے درمیان, اور ہم سپریم ہیں, اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک مضبوط ترین ادارہ ہے جس پر عوام کا اعتماد ہے وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ دیکھیں یہاں تک کہ عوام بھی انہی سے ہی ہر چیز, انہی سے ہی ان کے جذبات وابستہ ہیں. یہاں تک کہ کراچی میں جو سیلاب آیا اس کے لیے گٹر صاف کرنے والے بھی دیکھیں افواج پاکستان کی جوان. ہمارے ادارے اتنے کمزور تھے, دیگر جو سویلین ادارے جن کا کام تھا یہ کرنے کا. زلزلہ آئے فوج کی ضرورت ہے, سیلاب آئے اور گلی اب نالے بھی صاف کروائے, روڈ بھی بن پائے تو وہ بھی فوج بن پائے. پھر ان پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر جگہ دخل اندازی کرتے ہیں. اس میں بڑی پرابلمس ہے نا, یہ سول ادارے مضبوط کیسے ہیں. اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ ریاست کے اندر سول ادارے کی استحکام کرنی چاہیے اور ڈیفینس کو ظاہر ناقابل تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ہمارے سول اداروں کی اب ہوتی یہ ہے, خامی یہ ہے کہ انہوں نے سویلین کیپیسٹی نہیں بڑھائی. یہ بات اچھا, کیونکہ سویلین کیپیسٹی نہیں بڑھی ہوئی ہے تو آپ کو نالے صاف کرنے کے لیے بھی فوجی جوان کو بلانا پڑتا ہے. کہ انتہائی شرم کی بات ہے, یہ دکھ کا مقام. بالکل بات یہ ہے نا, آپ کو سویلین جو افراد ہیں وہ تنخواہیں لے ہر ادارے کے اندر موجود کام نہیں کریں. یہ ادارے کا بحران ہے. لیکن جس بحران کی طرف ہمیں اشارہ کیا نا, میں نے آپ سے کہا کہ انتظامی, یہ ہمارے معاشرے کا انتظامی بحران ہے. مگر دیکھیے اب فوج کا کہنا یہ ہے, اور آپ ڈیفینس ادارے, کیونکہ ظاہر ہے ڈیفینس کے 3 ونگ ہیں لیکن اس میں فوج کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے ان کی سیاست پر. فوج کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدان اہل نہیں ہے, سیاستدان کرپٹ ہیں اور سیاستدانوں نے یہ کام کیا ہے. کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ فوج نے سیاستدانوں کو پنپنے کا موقع نہیں دیا. ٹھیک ہے, وہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. جب جب موقع ملا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اداروں نے اپنی سویلین کیپیسٹی نہیں بڑھائی. تو اب اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران سول اور ملٹری بالانس کے حوالے سے موجود ہے. یہ بھی بالکل یہ ایسی طرح کی آتا ہے. اب دیکھیے, اور یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس کی ایک تو میں نے آپ کو میں نے اپنی سوچ یہ بتائی کہ دونوں اداروں میں بیلنس ہونا چاہیے, تو کوئی بھی ادارہ سپر سیڈ نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ جن مسئلوں پہ عوامی رائے کو اہمیت دینی چاہیے تھی وہاں ہمیں کچھ اداروں کی بالانستی نظر آتی ہے سوچ کے اعتبار سے. اور یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں کنسنسس سے ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو ریڈیفائن کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں دو اہم ادارے ہیں نا جن کا سیاسی عمل میں حصہ ہے. ایک ہمارا فوج کا ادارہ ہے, ایک ہمارا سویلین ادارہ ہے. اچھا, جو اہم مسئلے ہیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور جو پھر ہمارے عمومی حکمران میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, جیسے وہ ہمارے خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی ہیں, ہمارے عمومی خطرات اور ہمارے اندرونی خطرات. اب اس میں دونوں اداروں کی جو اپروچ ہے بالکل ڈفرینٹ ہے اس کو ڈیل کرنے کی. میرا تو ہے, اور اب وہ کیا رہا ہے کہ دونوں ادارے اپنی سپرمیسی شو کرنا چاہتے ہیں تو کانفلکٹ میں آتے ہیں, اور اس سے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے اس کانفلکٹ میں. اچھا, جو حکومت کے فیصلے ہیں وہ جمہوری طرز عمل میں سویلین اداروں کے پاس ہوتے ہیں, لیکن پوری دنیا کی سیاست میں ایسا نہیں ہے کہ فوج کا کوئی کردار ہے. بالکل, بلکہ آپ ابھی حال ہی میں امریکہ میں انتخابات میں جب تک کہ پینٹاگون سے اپروول نہیں آتی اسے آپ نہیں بٹھا سکتے. الگ موضوع ہے اس میں, لیکن بات یہ ہے کہ سیکورٹی ادارہ بنتا ہی بنتا ہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اس کی ایک انفلوئنس بھی ہوتی ہے, لیکن اس انفلوئنس کی حد کیا ہونی چاہیے. اچھا, کیا ہوتا ہے کہ جب ویکیوم بڑھتا جاتا ہے کسی اداروں میں پھر پینیٹریشن کی کسی اور ادارے پر جگہ مل جاتی ہے. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے, جو میں یہ سمجھ رہی ہوں نا کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو ریڈیفائن کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کے اپنے مقاصد کی روشنی میں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم اداروں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اور سب اداروں کو, یعنی سب اداروں سے مراد اس وقت نہیں ہے کیونکہ بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی جب ہمارے سویلین ادارے ٹھیک ہوں گے. ہمارے اداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ
ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ میں مدد کرنی چاہیے. وہ کبھی بھی کریں گے نہیں جب تک کہ یہاں پہ میرٹ نہیں آئے گا. اس کیپیسٹی بلڈنگ میں یہ رول ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا فار سائٹڈ اپروچ چاہیے, ایک بڑا ذہن چاہیے اور ایک بڑا دل چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اداروں کو کنسنسس کے ساتھ اپنے ملک کے مفاد کی روشنی میں اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ میرے خیال سے اس وقت ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ سپرمیسی تو کسی کی نہیں ہے, سپرمیسی عوام کی ہوتی ہے. سپرمیسی ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, آبجیکٹیو ریزولوشن ہم نے پاس کیا ہے اللہ کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی ایک دوسرے کے لیے آسان بنانی ہے. تو وہ زندگی آسان تب ہوگی جب ہم ایک دوسرے کی گروتھ میں اپنا رول پلے کریں. تو میرے خیال میں اس بحران کا حل یہ ہے کہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں قیمتی تجزیوں سے آپ نے ہمیں روشناس کروایا. اور یقیناً ناظرین آپ نے بھی میڈم کی گفتگو سنی جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جب اداروں کی مضبوطی ہی پاکستان کو ہر قسم کے بحران سے, چاہے وہ معاشی بحران ہو, سیاسی بحران ہو یا آپ کا دفاعی بحران ہو, جو کہ الحمدللہ دفاعی بحران تو نہیں ہے, مگر جو دیگر بحران ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. ادارے مضبوط ہوں گے, ریاست مضبوط ہوگی, ریاست مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے اور ہم سب کہیں گے فخر سے کہ ہم ہیں پاکستان. بہت بہت